السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنا بالکل ایک مسافر کی طرح ہے۔ جیسے ایک مسافر اس دنیا میں ٹھہرنے کے بعد اپنی اصل منزل کی طرف چل پڑتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور اپنی عمر پوری کرنے کے بعد ہمیں آخر میں اپنے آخرت کی طرف یعنی اپنے گھر جانا ہے، یعنی اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہے۔ اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جزا اور سزا کا فیصلہ دیا جائے گا۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہوگی تو ہمارے لیے جنت ہوگی، اور اگر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی میں گزار دی ہوگی یا کفر کیا ہوگا تو ہمارے لیے جہنم ہوگی۔ لیکن آسمان کی طرف یا جنت اور جہنم کی طرف یہ سفر کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات کہ کیا اپنے ایسے پیارے لوگوں سے جن سے ہم مل چکے ہیں، جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، مثلاً ہمارے ماں باپ، بہن بھائی یا کوئی بھی اور رشتہ دار جو اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا کبھی ہم مرنے کے بعد ان سے کبھی مل پائیں گے؟ انہی دونوں سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر اسلامی روایت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کافر کی موت آتی ہے تو ڈراؤنی شکل والے دو فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل میں آ کر اس کی روح کو قبض کرتا ہے اور بہت ہی دردناک انداز میں۔ لیکن اس کے برعکس جب کسی نیک انسان کی موت ہوتی ہے یا اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان سے دو نورانی فرشتے، جو اتنے زیادہ نورانی ہوتے ہیں کہ جیسے سورج کی روشنی بھی ان کے سامنے مان پڑ جائے، وہ اس انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ملک الموت ایک بہت ہی زیادہ نورانی شکل کے اندر اور خوبصورت شکل میں اس شخص کے سامنے آتے ہیں۔ ان فرشتوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور وہ آ کر اس نیک روح سے کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے باہر آ جا، اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے جو تم اپنے رب سے حاصل کرنے والی ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک انسان کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے جگ سے پانی گرا ہو، یعنی بہت ہی اسموتھ، سافٹ اور خوبصورت انداز میں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مثال سمجھانے کے لیے دی گئی ہے۔ اس نیک انسان کی روح کو قبض کرنے کے بعد دو نورانی فرشتے اسے آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آسمانوں کی بلندیوں پر جاتے ہوئے یہ نیک روح اپنے آس پاس فرشتوں کی جماعت کو دیکھتی ہے۔ آسمان میں موجود یہ فرشتے اس جنتی روح کو جاتا ہوا دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے جو اتنے اعزاز کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز میں جا رہی ہے۔ دو نورانی فرشتے جو اس روح کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ پھر یہ روح پہلے آسمان پر پہنچتی ہے اور پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچ کر وہاں موجود فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ ان فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے جو کہ جنت میں جا رہی ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے پہلے آسمان پر یہ دروازہ آسمان کے پہلے دروازے پر موجود ہے۔ اب واللہ عالم کہ اس دروازے سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم سائنس کے نظریے سے دیکھیں تو یہ کوئی بلیک ہول بھی ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ یہ ایک کائنات سے دوسری کائنات تک جانے کا راستہ ہے، یا پھر یہ پراپرلی کوئی دروازہ ہی ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم کہ اس کی ریئلٹی کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ فرشتے اس روح کو لے کر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں اور وہاں بھی یہی پروسیس رپیٹ ہوتا ہے۔ دوسرے آسمان کے دروازے پر موجود فرشتوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی روح ہے اور جنت میں جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ روح 7 آسمانوں پر جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جنت میں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس عمل سے پہلے، یعنی کہ جنتی روح کے جنت میں جانے سے پہلے، اللہ پاک ایک بار پھر سے اس روح کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے مادی جسم میں داخل ہو جا۔ جب سارے کے سارے رشتہ دار اس کے مادی جسم کو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک پھر سے اس روح کو اس کے مادی جسم میں داخل کرتے ہیں، جس کے بعد دو فرشتے منکر اور نکیر حساب لینے کے لیے اس کی قبر میں آتے ہیں اور اسے 3 سوال کرتے ہیں۔ اور وہ 3 سوال یہ ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اگر کوئی مسلمان روح ہے تو وہ جواب دیتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور میرے آقا ہیں۔ جبکہ کافر کے منہ سے ایسے کوئی الفاظ نہیں نکلتے۔ جب یہ جنتی روح ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیتی ہے تو اس کے لیفٹ سائڈ پر دوزخ کی آگ کا دروازہ کھلتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جہنم ہے جس سے تم نے خود کو بچا لیا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد تم نے اس سے نجات حاصل کر لی۔ اور اس کے بعد اس کی رائٹ سائڈ کا ایک دروازہ کھلتا ہے جو کہ جنت کا دروازہ ہوتا ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ مقام جو تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر خود کو راضی کر کے اور دنیا کے اندر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر اسے حاصل کر لیا۔ یہ آخرت کے اندر تمہارا مقام ہے، یعنی کہ اسے اپنا مقام پہلے ہی دکھا دیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہے یا دوزخ میں۔ اس کے بعد یہ روح 7 آسمانوں کی طرف سفر کرتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ 7 آسمانوں پر ایک ایسی جگہ موجود ہے جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں موجود ہے۔ یہ روحیں وہاں پر انتظار کرتی ہیں جب تک کہ قیامت کا وقت آئے اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ سنایا جائے اور جنت اور جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، کیونکہ قیامت سے پہلے یہ جنت اور جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ سب کے سب وہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے اہم سوال جو یقیناً ایک نہ ایک بار آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا اور آپ اس کا جواب جاننے کے لیے ضرور بے چین ہوئے ہوں گے،
خاص طور پر اس وقت جب آپ نے کسی اپنے بہت ہی پیارے کو کھو دیا ہو، کہ کیا مرنے کے بعد جو لوگ اس دنیا میں اپنی طبعی عمر گزار کر جا چکے ہیں، کیا آپ کبھی مرنے کے بعد ان سے کبھی مل پائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کے ماں باپ، کیونکہ سب سے زیادہ بے چینی انہی سے ملنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے رشتہ دار، آپ کی بیوی، بچے یا کوئی بھی اور قریبی رشتہ دار۔ اگر میں تمام اسلامی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک لائن میں جواب دوں تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، آپ ضرور مل سکیں گے۔ نہ صرف مل سکیں گے بلکہ وہ لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ملک سے باہر موجود ہو اور آپ کئی سالوں کے بعد اسے دیکھنے کے منتظر ہوں، اسی طرح سے آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے انتظار میں رہتے ہیں اور آپ مرنے کے بعد ان سے مل سکیں گے۔ لیکن صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جس شخص سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ جنت میں موجود ہو اور آپ بھی اپنے اعمال کے مطابق جنت میں جائیں۔ یعنی کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار جہنم میں موجود ہے، خدا نہ خواستہ، اور آپ جنت میں چلے جاتے ہیں تو آپ اسے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، نہ ہی اس کی سفارش کر پائیں گے اور نہ ہی اس سے کبھی جہنم کی نجات حاصل کروانے کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ اور سیم یہی کیس جہنم کے ساتھ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو بھی اگر جہنم میں جانا پڑا اور آپ کا رشتہ دار بھی جہنم میں موجود ہوئے تو یہ لوگ آپس میں جہنم میں مل سکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ جب وہ انتقال فرما رہے تھے وہ کیا تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ سورہ مرسلات کے تھے۔ اس کے بعد جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور آپ کا بخار بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر گیا تو آپ نے سورہ نساء کی آیت 69 اس طرح سے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ، اور یقیناً ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یقین ہو گیا کہ قرآن پاک میں بھی واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جنتی روحیں مرنے کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں اور جنتی روحوں سے ملاقات کریں گی اور وہ لوگ ان کے منتظر رہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہیں گی۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ کو بہت زیادہ خواہش تھی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مل سکیں، ایسے لوگوں سے مل سکیں جن کو آپ دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے اور اپنے والد سے کتنا پیار کرتے تھے اور وہ ان سے ملنے کے لیے کتنا بے چین ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے چچا حضرت حمزہ جو کہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، آپ ان سے کس قدر پیار کرتے تھے اور ان سے ملنے کے لیے آپ کس قدر بے چین ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے مرنے کے بعد بھی ملنے کے لیے کس قدر بے چین ہوں گے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق سے اور پھر وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اپنی وفات سے تقریباً 4 دن پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو معیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت البقیع میں موجود لوگوں کے لیے جا کر دعا کروں۔ سو آپ ان کو ساتھ لے کر آدھی رات کو جنت البقیع کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر آپ نے ابو معیبہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو میں دنیا میں رہ کر دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں اپنے پاس رکھوں یا پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آ جاؤں۔ ابو معیبہ نے یہ سنا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے پاس رہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا فیصلہ کر چکا ہوں، یعنی میں نے اللہ کو چن لیا ہے۔ سو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے 4 دن بعد انتقال فرما گئے۔ آپ کے بعد وفات پانے والے تمام صحابہ کرام کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی ہمیشہ کے لیے آپ کی صحبت اختیار کر سکیں، آپ کے ساتھ رہ سکیں اور ایک بار پھر سے آپ کا دیدار کر سکیں۔ ان صحابیوں کی مرنے کے بعد سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ایک بار پھر سے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میری موت کے بعد جو سب سے پہلے نیک روح مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 4 یا 6 مہینے بعد ہی حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کی۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی نے ان کے کمرے کے اندر آ کر فرمایا کہ ہائے، آج تو کتنا دکھ کا دن ہے۔ لیکن حضرت بلال نے یہ سنا تو فرمایا کہ میرے لیے تو یہ بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات سے پہلے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں قید کر دیا گیا، ان پر کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ آپ روزے کی حالت میں تھے۔ اسی رات کو آپ کو خواب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان، ان لوگوں نے تمہیں کھانے سے اور پینے سے باز رکھا ہوا ہے، کیا تم پر کھانا پینا بند کر دیا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جی میرے آقا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عثمان فکر مت کرو، کیونکہ یہ روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ نیک روحیں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں، اور نہ صرف جانتی ہیں بلکہ آپ کے انتظار میں رہتی ہیں، اور مرنے کے بعد ہر جنتی روح ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی، اور نہ صرف جنتی روحوں سے ملاقات کریں گی بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آقا سے بھی ملاقات کریں گی، کیونکہ جنت کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب ایک دوسرے کو مل سکیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہمیں جنت میں جانا پڑے گا، اور جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی کنجی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ سو اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد اور آخرت کے اندر اپنا منفرد مقام اور جنت حاصل کرنے کے لیے، اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے امتحان کے اندر کامیاب ہونا ضروری ہے، جس کے لیے ہمیں ہر لمحہ کوشش کرنا پڑے گی۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور یہ منفرد ٹاپک پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔